تیرے در پر مدینے میں بلا لو یا رسول اللہ، بلا لو یا رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نیا دن، ایک نئی شام، اعتراف کمال میں مقابلہ حسن تقریر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمید احمد وارثی۔ ناظرین محترم، آپ میں سے بہت سارے لوگ یہ کمنٹس کر رہے تھے اور بہت سارے احباب نے مجھ سے پوچھا کہ مقابلے بہت ساری جگہ ہو رہے ہیں تو یہ منفرد پروگرام کیسے ہے؟ تو اس پروگرام کو جو بات منفرد بناتی ہے، جو اس کی خاصیت ہے، وہ اس کا ٹائٹل اعتراف کمال۔ اعتراف کمال یعنی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات کا اعتراف کرنا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بے شمار بے مثال معجزات ہیں، رب تعالیٰ نے آپ کو بے شمار بے مثال معجزات سے نوازا ہے، تو اس لیے اس پروگرام کو جو بات خاص بناتی ہے وہ ہے اعتراف کمال۔ تو یہ بہت سارے لوگوں کا سوال تھا، اور آج مقابلہ حسن تقریر میں جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے شاگرد کے حقوق۔ تو شاگرد کے حقوق ہم نے آج کے اس موضوع پہ گفتگو کرنی ہے، اور ہمارے ساتھ جو یہاں پر شرکا موجود ہیں وہ اپنی تقریر کریں گے اور مقابلے میں حصہ لیں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں اپنے ججز کا تعارف آپ کے سامنے پیش کرواتا چلوں۔ ہمارے ساتھ سید نظام الدین صاحب موجود ہیں اور نہال احمد صدیقی صاحب موجود ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے۔ سر شاگرد کے حقوق، ماشاءاللہ آپ ماہر تعلیم اور آپ اپنا ایک اسکول آپ کا ہے، اور ہمارے سر نہال جو ہیں وہ مقابلے تقریر میں جو بچے آتے ہیں اور ماہ ناز وہ بھی ہیں، مقرر بھی ہیں۔ تو سر شاگرد کے حقوق، بہت سارے لوگوں کا یہ کمنٹس آئے، ہم نے پڑھے، اور بہت سارے لوگوں کی خواہش، کیونکہ جس طرح سر نہال آپ روشنی ڈالتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ آج بھی آپ اس موضوع پر روشنی ڈالیں۔ بہت شکریہ آپ کا بھی، اور آپ کو جو کمنٹس بھیج رہے ہیں ان کا بھی بہت شکریہ۔ شاگردوں کے حقوق، اچھا ہم جب دیکھتے ہیں دنیا میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جوڑے بنے ہوئے ہیں۔ اب میں زیادہ لمبا اپنی لے جا رہا، استاد اور شاگرد۔ جہاں ہم شاگرد کی بات کریں گے تو اس کا مطلب ہے پیچھے پس پردہ جو ہے ہم استاد کا بھی ذکر کریں گے۔ جہاں ہم حقوق کی بات کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ کسی کے فرائض کی بھی بات کر رہے ہیں ہم۔ تو شاگردوں کے حقوق کس پر؟ اساتذہ کرام پر۔ اساتذہ کرام پہ جو ان کے حقوق ہیں وہ ان کے فرائض ہو گئے۔ تو ہم گفتگو اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ اساتذہ کے فرائض، اگر میں غلط نہیں ہوں تو۔ اساتذہ کے فرائض میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ اپنے شاگردوں کی تربیت ہے، اور وہ تربیت اخلاقی بھی ہونی چاہیے، کردار کی بھی تربیت ہونی چاہیے، اور جو کام ان کو سکھایا جا رہا ہے، ضروری نہیں ہے کہ ان کو جو ہے نا قرآن پاک ہی پڑھایا جا رہا ہو اور اسی کے شاگرد ہو، کسی بھی مد میں وہ شاگرد ہو سکتے ہیں۔ جو بھی کام کے لیے وہ آپ کے پاس آ رہے ہیں، جو کام سے مراد جو بھی سیکھنے کے لیے آپ کے پاس آ رہے ہیں، تو پوری ایمانداری سے اپنا ہنر ان میں ٹرانسفر کیا جائے۔ یہی شاگرد کا حق ہے، اور یہی اساتذہ اور ٹیچر جو بھی ہیں، استاد جسے کہا جاتا ہے، ان کا فرض ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ اپنے ٹیچرز کو، اپنے شاگردوں کا خیال رکھا جائے اور ان کی تربیت کی جائے۔ جتنی اچھی تربیت ہوگی اخلاقی طور پر، وہ آگے چل کر اتنے اچھے استاد بھی بنیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، اس کم وقت میں یہی گفتگو کر سکتا تھا۔ جی ناظرین محترم، آج جو ہمارا موضوع ہے آپ نے سنا، شاگرد کے حقوق، اور ہمارے ساتھ آج جو مقابلہ حسن تقریر میں یہاں پر شرکا موجود ہیں، آئیے ان کا تعارف آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ مقابلہ حسن تقریر کے جو پہلے شریک ہیں ان کا نام حماد صدیقی ہے، اور ان کا تعلق مدرسہ عمر بن خطاب سے ہے۔ ہمارے ساتھ مقابلہ حسن تقریر کی دوسری شریک، ان کا نام عریشہ فاطمہ، ان کا تعلق کیئر اسکول ایجوکیشن سسٹم سے ہے۔ ہمارے ساتھ مقابلہ حسن تقریر کی جو تیسری
شریک یہاں پر موجود ہیں. ان کا نام قرینہ اوان ہے اور ان کا تعلق دا سیوی اسکول بلدیہ ٹاؤن سے ہے. ناظرین محترم یہ تینوں بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بہت ہی کم عمر بچے ہیں, کم سن بچے ہیں اور ججز ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج ججز کے لیے بھی فیصلہ مشکل ہوگا کیونکہ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کس کا دل یہاں پر سر ججز ہمارے جو ہیں وہ توڑیں گے, کیونکہ ماشاءاللہ سے معصومیت اتنی ہے کہ آپ سنیں گے تو آپ کو بھی ان کو مزہ آئے گا سننے میں انشاءاللہ. تو ہمارے ساتھ یہ بچے موجود ہیں. تو مقابلے کے آغاز سے پہلے آپ کو ہم اپنی شرائط سے آگاہ کریں. ہمارے مقابلے کی جو پہلی شرط ہے وہ یہ ہے تقریر دیکھ کر پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی. ہمارے مقابلے کی دوسری شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس تقریر کا دورانیہ 2.5 منٹ ہے. 2 منٹ پر ہمارے ججز آپ کو سبحان اللہ کی صورت میں ایک کال دیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس صرف اور صرف اب 30 سیکنڈ موجود ہیں, یعنی کہ آدھا منٹ موجود ہے. 2 منٹ سے پہلے تقریر ختم کرنے پر نمبر مائنس ہوں گے اور 2.5 منٹ کے بعد تقریر ختم کرنے پر بھی نمبر آپ کے مائنس ہوں گے. ہمارے مقابلہ حسن تقریر کی جو تیسری شرط ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ججز کا حتمی اور آخری فیصلہ ہوگا, اس کو چیلنج نہیں کیا جائے گا. سر آپ کی اجازت ہے مقابلے کا آغاز کریں. بسم اللہ. مقابلے کا آغاز کرتے ہیں اور مقابلے کے پہلے شریک کی جانب بڑھتے ہیں حماد صدیقی. شکایت ہے مجھے یا رب خداوندان مکتب سے, شکایت ہے مجھے یا رب خداوندان مکتب سے, سبق شاہین بچوں کو دے رہے ہیں خاک باسی کا. جناب صدر, اگر ہم شاگردوں کے حقوق سمجھنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے ہمیں استادوں کے مقام کا تعین کرنا ہوگا. وہ استاد جو ماں باپ سے 70% زیادہ محترم ہے. ماں باپ تو بچوں کو آسمان سے زمین پہ لانے کا سبب بنتے ہیں, جبکہ یہی استاد بچے کو اعلیٰ تعلیم یافتہ بنا کر دوبارہ آسمانوں کی بلندیوں تک پہنچا دیتے ہیں. تو بتائیے ایک شاگرد کے اپنے استاد کے لیے کتنے حقوق ہوں گے. جناب صدر, فرمایا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے, تو گویا استاد پیشہ پیغمبری ہے. استاد اور شاگرد کے تعلق کا احوال جاننا ہے تو آئے اصحاب صفہ کا چبوترا دیکھیں, جہاں دنیا کا سب سے بہترین معلم اور سب سے بہترین شاگرد ہوا کرتے تھے. شاگرد کا پہلا حق تو یہ ہے کہ استاد اپنے پیشے سے مخلص ہو. جناب صدر, یہی خلاص ہے کہ جس کی بدولت حضرت ابو بکر صدیق بن گئے, حضرت عمر فاروق بن گئے, حضرت عثمان غنی بن گئے اور حضرت علی شیر خدا بن گئے. شاگردوں کا حق تو ہے یہ ہے انہیں محبت, وقت اور توجہ فراہم کی جائے تاکہ ایک ایسی نسل سامنے آئے جو نہ صرف ماں باپ کی فرما بردار ہو بلکہ ملک و قوم کی بھی وفادار ہو. جناب صدر, اگر شاگردوں کی اچھی تعلیم و تربیت کر دی جائے, انہیں اخلاق, مذہب اور دوسروں کے حقوق کی تعلیم دے دی جائے, علم و ہنر کی کھوج کی راہیں متعین کر دی جائے, ایثار و قربانی کا جذبہ اور حصول علم کا شوق پیدا کر دیا جائے, تو گویا استاد نے شاگردوں کے حقوق ادا کرنے کا فریضہ انجام دے دیا. اگر شاگردوں کے حقوق صحیح طور پر ادا کیے جائیں تو امت مسلمہ کے سامنے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آتے ہیں جن کے آگے دنیا سر جھکاتی ہے. سبحان اور اللہ. ایسا نہ ہو تو کبھی بھی محمد بن قاسم, سلطان صلاح الدین ایوبی اور علامہ محمد اقبال جیسے لوگ سامنے نہیں آ سکتے. یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی, یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. شکریہ. جی ناظرین محترم, تو یہ مقابلہ حسن تقریر کے آج کے ہمارے پہلے شریک تھے حماد صدیقی, اور مقابلہ حسن تقریر کی آج کی دوسری شریک عریشہ فاطمہ. ہے تو ہم پھول مگر مرجھائے ہوئے ہیں, ہے تو ہم پھول مگر مرجھائے ہوئے ہیں, ہے تو ہم چاند مگر گھنائے ہوئے ہیں. صدر علی مرتبت, السلام علیکم. اگر ہم شاگردوں کے حقوق سمجھنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے ہمیں استاد کے مقام کا تعین کرنا ہوگا. وہ استاد جو ماں باپ کی طرح محترم ہیں. ماں باپ تو اپنے بچوں کو آسمان سے زمین پر لے آتے ہیں, جبکہ یہی استاد اپنے شاگرد کو اعلیٰ تعلیم یافتہ بنا کے زمین سے دوبارہ آسمانوں کی بلندی تک پہنچ جاتا ہے. تو بتائیے کہ ایک شاگرد کے حق میں اپنے استاد کے لیے کیا ہے. صدر علی, شاگرد کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ وہ اپنے ماں باپ اور اپنے استاد کا احترام کرے
और फरमा बरदार हो जाए, अपनी जिंदगी में नज़्म ज़ब्त और तामील हुक्म को अपना नज़्मुल ऐन बनाए, इस गिर्द के माहौल को तालीम बनाए, वक्त की पाबंदी, दयानतदारी को अपनी जिंदगी का अमली नमूना बनाए, झूठ, गीबत, चोरी, सुस्ती से इज्तनाब करें और इल्म और हुनर की खोज में दिन और रात एक कर दें। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज का शागिर्द इखलाकी, तालीमी, माशरती, मजहबी और बदहाली का शिकार नजर आते हैं। वो अपनी तारीख, अपनी तहजीब, अपने अखलाक को आला किरदार से फरामोश कर चुका है। सदर ग्रामी, आज के शागिर्दों का हक हमारा माशरा सही तरह अदा नहीं कर रहा। गौरतलब बात यह है कि आज के शागिर्दों को माशरे ने, उस्तादा ने, माँ बाप ने नजरअंदाज कर रखा है, उनकी जरूरतों और हाजतों को पसे पुश डाल रखी है। जमाने के सख्त तूफान ने उन्हें अंधेरों में धकेल रखा है। सुभान अल्लाह। जिन्हें आज स्कूल और मदारिस में होना चाहिए था, वो तालीम को छोड़कर कूड़ा चुन रहे हैं। जिनके हाथों में कलमों किताब होनी चाहिए थी, उनके हाथों में कशकोल नजर आते हैं। कशकोल तो खैर हमारे हुक्मरानों के हाथों में हमेशा नजर आते हैं। हमारे हुक्मरानों को एहसास नहीं, हम अपनी जहालत और मुफलिसी का हल कहाँ तलाश करें? हम अपनी जहालत और मुफलिसी का हल कहाँ तलाश करें कि मुल्क के हुक्मरानों पे बेहसी छाई हुई है। शुक्रिया। जी नाज़रीन मोहतरम, ये हमारे मुकाबले हुस्न तकरीर की दूसरी शरीक थीं अरीशा फातिमा, और अब बढ़ते हैं मुकाबले हुस्न तकरीर की आखिरी शरीक की जानिब, करीना आवान। जितनी भी जमाने से मुझे दाद मिली है, मेरा ईमान है कि बाइसे उस्ताद मिली है, मेरा ईमान है कि बाइसे उस्ताद मिली है। चश्मे तसव्वुर के उस पार कायनात की अजीम दरसगाह, सुफा के चबूतरे पर नजर दौड़ाइए कि यहाँ उस्ताद और शागिर्द के अजीम रिश्ते का अजब नजारा नजर आता है। मौल्लिम इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात की अजीम तरीन तालीमात से अपने असहाब को रोशनास करवा रहे हैं। जनाबे वाला, इस मंजर से उस्ताद और शागिर्द के आपस के ताल्लुक को समझिए कि शागिर्द मौल्लिम इंसानियत की खिदमत में दोजानों बैठे हैं और उनसे वो इल्म सीख रहे हैं कि जिस पर अमल के नतीजे में कल्बों ने कैसरो कसरा बुतों को पाश पाश करना है। अपने उस्ताद की तालीमात से पूरी दुनिया को रोशनास करवाना है, हक का अलम बुलंद करना और दुनिया पर छा जाना है। जनाबे वाला, तालिबे इल्म का अव्वलीन फर्ज है कि वो इल्म की सच्ची लगन, तलब और शौक रखता हो, वो हुसूले इल्म के लिए कोई भी कसर ना छोड़े। इस तरह वही का पहला लफ्ज इकरा यानी पढ़िए इस बात का सबूत है कि इल्म कितना जरूरी है। अल्लाह ताला ने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इल्म में इजाफे के लिए ये दुआ सिखाई, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। तालिबे इल्म का फर्ज है कि वो वक्त का पाबंद हो, अपने खेल और पढ़ाई के औकात मुकर्रर कर ले और वक्त को एक कीमती खजाने की तरह समझते हुए उसका बेहतरीन इस्तेमाल करे। दरियाली वक़ार, असातिज़ा की शब रोज मेहनत की बदौलत ही तालिबे इल्म तरक्की के ज़ीने तय करके ढेरों कामयाबियां समेटता है। फिर क्या था कि उस्ताद मौल्लिम इंसानियत क्यों ना कहलाए। शुक्रिया। जी नाज़रीन मोहतरम, इसी के साथ हमारे मुकाबले हुस्न तकरीर का और इस क्वार्टर फाइनल राउंड का यहाँ पर इख्तिताम होता है और अब वक्त है एक ब्रेक की जानिब बढ़ने का और देखना ये है कि हमारे जजेस का क्या फ़ैसला होता है और मुश्किल फ़ैसला होगा यकीनन। आप हमारे साथ रहिए, ब्रेक के बाद हम आपको जजेस के फ़ैसले से आगाह करेंगे। जी नाज़रीन मोहतरम, वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यकीनन आपको इंतज़ार है ये जो हमारे साथ यहाँ पर ये नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं,
تو جس طرح ہم نے شروع میں نے بات کی کہ اعتراف کمال اس کا ٹائٹل معجزات کی بنیاد پر رکھا گیا، لیکن یہ بھی ایک کمال ہے، یہ بھی ایک ٹیلنٹ ہے جس کو اعتراف کرنا ہوگا. اور ہمارے ساتھ ہمارے ججز موجود ہیں، تو یقیناً ہمارے ججز کے لیے آج کا جو فیصلہ ہے وہ بہت ہی مشکل ہوگا. تو ہم بڑھتے ہیں سب سے پہلے نہال احمد صدیقی صاحب کی طرف اور ان سے پوچھتے ہیں کہ سر رزلٹ کون اناؤنس کر رہا ہے آج؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رزلٹ تو نظام صاحب کی ذمہ داری ہے. بہت مشکل کام جو ہے نا یہ ادھر ہی صحیح رہتے ہیں، اور یہ کہ حساب کتاب میں بھی بہت اچھے ہیں یہ. ٹھیک ہے بھائی؟ جی سر. میں تو ان بچوں سے گفتگو کروں گا. بالکل سر. حماد صدیقی، عریشہ فاطمہ اور قرینہ ایوان. یار یہ تو بہت چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، 8 سال 9 سال کی یہ بچے ہیں. یہ جو ایوانوں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں منتخب نمائندوں کی صورت میں، گورنر ہاؤس میں لاکھوں کروڑ روپے کا جو ہے نا وہ فرنیچر آ رہا ہے اور افطار پارٹیاں ہو رہی ہیں، ان بچوں کی طرف کیوں نہیں دیکھا جاتا؟ ان بچوں کو سنیں، یہ ان پہ توجہ دیں. یہ بچے ملک کا مستقبل ہیں. آپ ان کو سنیں، ان کو سمجھیں کہ کہہ کیا رہے ہیں. یہ اس نے کشکول پکڑا دیا. حکمرانوں ذرا شرم کرنا چاہیے. آپ ان کی اگر تربیت کر دیں ان بچوں کی، یہ صرف نمونہ ہے بچے. یہ پاکستان کی ہر فیلڈ میں ایسے ہونہار بچے موجود ہیں. اگر آپ ان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھ لیں، اپنے عشائی خرچیوں سے نظر انداز کرتے ہوئے ان بچوں کی طرف دیکھ لیں، تو آپ یقین کریں کہ پاکستان IMF کو قرضہ دے رہا ہوگا. ان بچوں کو سنیں، سمجھیں کہہ کیا رہے ہیں. قرینہ، عریشہ اور حماس بہت خوبصورت تقریریں کی آپ لوگوں نے. تینوں نے بہت اچھی باتیں کی اور بہت اچھے اسٹائل سے کی. مجھے تو بہت مزہ آیا. غلطیوں کی طرف میں دیکھتا ہی نہیں. اتنے چھوٹے بچے غلطیاں نہیں کریں گے تو مجھ جیسے بوڑھے آدمی غلطیاں کریں گے؟ کیوں عریشہ؟ ہے نا بھائی؟ ہیں عریشہ نے کتنے پیار سے ہمیں سمجھائی یہ باتیں ہیں. اسی طرح قرینہ نے اپنے انداز میں کتنے خوبصورت گفتگو ہم سے کی ہے. حماس کسی سے پیچھے نہیں رہے. حماس جب میدان میں آئے تو وہ چھائے ہوئے نظر آئے. اسی لیے میں نے یہ تمام ذمہ داری اپنے پڑوس میں بھیج دی ہے. مجھے پتا تھا میں فیصلہ کر ہی نہیں سکتا. اب اتنے پیارے پیارے بچوں، معصوم بچوں کو جنہوں نے دھوم مچا دی ہے، لگ رہا ہے کہ کوارٹر فائنل کی میں تقریریں سن رہا ہوں. باقی اب کیا کہوں، میں کتنی تعریفیں کروں. نظام صاحب باقی تو سر نظام بتائیں گے کہ آج کس کا دل توڑنے والے. جی سر جناب، بالکل مشکل فیصلہ آپ دیتے ہیں تو میں بالکل آپ اس سے منع نہیں کرتا اور فوراً قبول کرتا ہوں اور آپ کی حکم کی بجاوری کی پوری کوشش سر یہ کرتا ہوں. گزارش ہوتی ہے. باقی سر نہال کہہ رہے تھے کہ میں کر سکتا ہوں. کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں. اچھا، اس میں رزلٹ سے پہلے کچھ چھوٹی موٹی جو چیزیں ہیں وہ بتا دی جائیں تو تاکہ بچے اور آئندہ کے لیے اس کو امپروو کر سکیں تو بہتر ہے. اس میں سب سے پہلے آئے تھے حماد صدیقی. تقریر بہت اچھی کی اور تلفظ وغیرہ صاف تھے، لیکن کہیں کہیں ان کی آواز بالکل یا تو ڈیم ہو گئی یا بہت تیز ہو گئی اور ایک ہی جانب تقریباً ان کا اسٹائل جو تھا وہ ایک جانب یعنی زمین پہ دیکھنا تھا. زیادہ تر گھوم تو رہے تھے لیکن نظر جو تھی وہ زیادہ تر نیچے کی طرف تھی. اس طرح یہ کچھ اسٹائل تھا ان کا جیسا بھی بہرحال. تو زیادہ ان کی موومنٹ جو تھی، باڈی لینگویج جو تھی وہ ان کے الفاظ سے میچ کرتی ہوئی یا تقریر کی مناسبت سے نہیں سمجھی گئی. اچھا، عریشہ فاطمہ کی 2 جگہوں پر غلطی آئی. ایک جو بڑی مسٹیک ہے وہ یہ اساتذہ لفظ ہوتا ہے، استاذہ لفظ نہیں ہوتا، اساتذہ. ٹھیک ہے بیٹا. اور اسی طرح قرینہ ایوان نے 2 مرتبہ لفظ استعمال کیا، روشناس لفظ نہیں ہوتا بلکہ لفظ ہوتا ہے روشناس. ٹھیک ہے. اچھا، تقریریں سب کی اچھی تھیں، اسٹائل بھی بہت اچھا تھا، معاملات اپنی جگہ پر ہیں وہ. لیکن یہ کہ جو رزلٹ بنتا ہے وہ جس کی کم غلطی، چھوٹی موٹی غلطی، الفاظ کی سیٹنگ، ساری چیزیں مل کر بنتا ہے. لہٰذا اب جو ہمارے پاس جو نمبر ہیں ججز کے دیے ہوئے، میرے بھی اپنے بنے ہوئے، اس میں جو فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ ہے اس کے لحاظ سے جب میں اعلان کروں گا تو اگر میں تیسرے نمبر سے شروع کروں. سر آج سیکنڈ بتاتے ہیں نا، پہلے سیکنڈ بتا دیں. آج سیکنڈ بتاتے ہیں اور فرسٹ اور تھرڈ میں سسپینس رکھتے ہیں.
اچھا فرسٹ اور تھرڈ میں سسپینس رکھیں اور سیکنڈ پہلے بتا دیں. سیکنڈ پہلے. تو اگر ہم سیکنڈ بتاتے ہیں تو پھر سیکنڈ آپ کے خیال میں کون ہے سیکنڈ, وہی بتائیں آپ لوگ. اندازہ نہیں ہے. اچھا میں بتا دیتا ہوں, حماد صدیقی سیکنڈ ہو گئے. ٹھیک ہے, اب تو ان کے لیے آسان ہو گیا ہوگا فرسٹ اور تھرڈ سر. حماد صدیقی سیکنڈ ہیں. اب ہیں عریشہ فاطمہ اور قرینہ اوان. ٹھیک ہے, عریشہ فاطمہ اور قرینہ اوان اب دو ہیں آپ میں سے. اب ایک آپ میں سے تھرڈ ہیں اس پروگرام کے اور ایک فرسٹ ہیں. جب فرسٹ ہو جائیں گے تو آج کوارٹر فائنل ہو رہا ہے آپ کا, تو اب آپ چلی جائیں گی سیمی فائنل میں. ٹھیک ہے, اب بتائیں کہ اندازہ ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں اندازہ ہے. ٹھیک ہے بھائی, تو عریشہ فاطمہ جو ہیں چھوٹی سی ہیں بہت زیادہ, پہلے بہت اچھی تقریر کری تھی, آج بھی بہت پیاری تقریر کی ہے, بہت اچھے طریقے سے کی ہے. چھوٹی چھوٹی مسٹیکس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو آج عریشہ فاطمہ جو ہیں وہ تھرڈ ہو گئی ہیں اور قرینہ اوان نے یہ مقابلہ جیت لیا ہے. اب آپ سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر چکی ہیں. بہت بہت مبارک ہو آپ کو. جی ناظرین محترم, آپ نے دیکھا ہمارے ججز کا فیصلہ, اور قرینہ اوان یہاں سے سیمی فائنل راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر گئی ہیں. آئیے ان سے پوچھتے ہیں ان کو کیسا لگ رہا ہے. جی قرینہ, بہت اچھا لگ رہا ہے. آپ کو امید تھی کہ آج آپ یہاں سے فرسٹ آئیں گی اور آگے کوالیفائی کر جائیں گی؟ مجھے اندازہ نہیں تھا. اندازہ نہیں تھا. ٹھیک, ہمارے وینس ٹی وی جو آپ کو اتنا اچھا موقع انہوں نے فراہم کیا, ان کے لیے کیا کہیں گی آپ؟ میں وینس ٹی وی کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا. تو آپ نے کتنی محنت کی ہے اس کے لیے؟ میں نے بہت محنت کی تھی. جی ناظرین, قرینہ اب آپ سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہیں, اس لیے آپ کو اور محنت کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, اور جو سر نے آپ کو غلطیاں بتائی ہیں ان کا خیال رکھتے ہوئے اپنی تیاری کیجیے گا. ٹھیک ہے, بہت مبارک ہو آپ کو, اور آپ دونوں کو بھی بہت مبارک ہو. جی ناظرین محترم, آپ نے دیکھا آج ہمارے مقابلہ حسن تقریر کے اس کوارٹر فائنل راؤنڈ کا یہاں پر اختتام ہوتا ہے, اور قرینہ اوان یہاں سے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر گئی ہیں. اور آپ کو اندازہ بھی ہوا ہوگا ان کو دیکھ کر کہ یہ کتنے کم عمر بچے ہیں یہاں پر موجود ہیں, اور روسٹم پر بھی پورے نہیں آ رہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ ان کے اندر کتنا ٹیلنٹ موجود ہے, اور آگے جا کر یہ ہمارے پاکستان کا مستقبل ہیں. تو ہماری دعا ہے اللہ پاک ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. ہماری وینس ٹی وی کی پوری ٹیم جو یہاں پر محنت کر رہی ہے اس کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ان کو اور ترقیاں عطا فرمائے. اسی کے ساتھ آپ اپنے میزبان عمید احمد وارسی کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.